حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، زنا کے وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کا ایمان نکل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، چور چوری کرتے وقت ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی گنہگار کبھی گناہوں کا شکار ہے اور ایمان اس کے دل میں نہیں ہے اور موت اسی وقت واقع ہو گئی تو یاد رکھو پھر ایمان والا بھی نہیں۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ نکالو، جب تک یہ کیفیت تمہاری نہیں ہوگی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ تم محبوب ترین چیز نہ نکالو۔ ہمارے اخلاق بیوی کے ساتھ، ہمارے اخلاق بچوں کے ساتھ، ہمارے اخلاق عام لوگوں کے ساتھ، ہمارے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ کیا ہیں، کیسے ہیں، بدعملی کا کیسے شکار ہیں، اپنے آپ پہ منطبق کر کے دیکھ لو۔ آج بولنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اس کا الٹا بھی میں نے سنا ہے کہ بعض عالمہ ہیں لیکن عالمہ ہے کام میں ظالمہ ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے برزخ کے عذاب کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی خینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، اور ایک ایک ہونٹ بھی اتنے لمبے ہوں گے کہ انسان اس پہ چل کے جا سکتا ہے، اس حد تک نیچے، اور اس سے آگ کی خینچی، بالکل لوہے میں آگ کی تپی ہوئی خینچی سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ عمل کے اعتبار سے مسلمان آپ بن جائیں تو میں کہتا ہوں زبانی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غیر مسلم خود آ کے پوچھے گا کہ یہ مذہب وہ ہے، یہ اسلام دین کیا ہے، اس میں داخل ہونا کیسے ہے، یہ اخلاق تمہارے، یہ عادات تمہارے، یہ سچائی، یہ بزنس، یہ معاملات مجھے کھینچ کے لے آئے ہیں، بتاؤ اسلام میں داخل کیسے ہو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ وقت کی تنگی ہے اور مختصر بیان کریں، میرے پہلے مقرر سے پہلے ہی التجا ہوئی تھی تو میں نے اپنے موضوع کو ذرا سمیٹ لیا کہ پتہ نہیں مجھے کتنا وقت دیا جائے گا اس اعتبار۔ ہاں وہی بتا رہے تھے کہ جانا بھی ہے، میرا ٹائم تو ہے وسیع، کب تک؟ سحر تک۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو موضوع کے اعتبار سے عمومی طور پر میں کچھ باتیں تمہیداً ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہی اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ سوچا کہ بعد نماز عشاء پروگرام رکھا گیا ہے تو تمہید کو چھوڑ دوں اور سیدھے ڈائریکٹ موضوع پہ آ جاؤں، لیکن ماشاءاللہ شیخ کی باتوں نے حوصلہ دیا کہ نہیں جیسا انداز ہی ویسے ہی بیان کرے، تو میں اسی حیثیت سے گفتگو کروں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کچھ نہیں پلے پڑ رہا ہے تو یاد رکھیے پھر تو آپ بھی بزی ہیں، میں بھی بزی ہوں۔ اللہ خیر صلی اللہ، السلام علیکم۔ آپ بھی جائیں، میں بھی بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ لگے کہ آپ کو کچھ چیزیں مل رہی ہیں وہ جو ذہنوں کے دریچوں کو کھول رہی ہے اور دل و دماغ کو روشن کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں کہ پھر تو آپ دل لگا کے سنیں، کیونکہ مسئلہ ہی سننے کا نہیں عمل کرنے کا ہے۔ میرا موضوع ہی اصل میں اسی تعلق سے ہے۔ تو اس موضوع کو سب سے پہلے آپ عمل کی حیثیت سے کن چیزوں کو رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس نقطے سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں جس بات پر زور دیا وہ زور تو عمل ہی تھا۔ جہاں کہیں ایمان کا لفظ آیا قرآن میں آپ پڑھ لیجئے، ساتھ میں صالحات، عمل الصالحات کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا۔ اکا دکا جگہ ایسا ہے جہاں پر لفظ ایمان آیا ہے یا آمنو کا لفظ آیا ہے لیکن ساتھ میں عمل الصالحات نہیں آیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آمنو کا لفظ لایا ہے وہاں عمل الصالحات کا لفظ ساتھ میں لایا ہے۔ ہاں جہاں ذکر نہیں ہوا ہے وہاں پر دوسری شکل میں ذکر ہو گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورہ کہف کے آخری آیات۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ایمان پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گئے، یہ تو مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ ہاں مرجئہ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے کہا کہ بس جی ایمان کافی ہے، ابو بکر کا ایمان بھی ایک ہی ہے، عام آدمی کا ایمان بھی ایک ہی ہے، نعوذ باللہ، سب ایمان میں برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت دے گا۔ نہ، علماء اہل سنہ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی اور فرمایا کہ نہیں، ایمان اصل میں کیا ہے، عمل کے ساتھ بنتا ہے، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ یاد رکھو یہ بات بہت اہم ترین اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایک طرف وہ گروہ ہے جو کہتا ہے لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، جو بھی ہے سب کا ایمان برابر ہے۔ ارکان ایمان پر آپ ایمان لا لیے، صدیق اکبر کا ایمان بھی برابر، عمر فاروق کا ایمان بھی برابر، عثمان غنی کا ایمان بھی برابر، علی اور مرتضیٰ کا ایمان بھی برابر، سعد اور طلحہ زبیر کا ایمان، نعوذ باللہ ثم وہ تو ایمان کا پہاڑ تھے، کیوں؟ ان کے عمل بڑے ہوئے تھے۔ تو یہ عام عقیدہ اصل میں عوام میں پھیلا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں، ایسے بھی جنت میں جائیں گے نا، ہمارے پاس تو ایمان ہے نا۔ لیکن اصل میں یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے عمل کو ایمان سے نکالا، اور امام بخاری اپنی پوری بخاری میں یہ محنت کی ہے کہ نہیں، عمل کو ایمان میں لائے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ نے کہا کہ نہیں، ایمان کے اندر عمل ہے، عمل کے اندر ایمان ہے، اور یہ ایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، اطاعتوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ ہزاروں دلائل ہیں،
ہاں، انما المؤمنون الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو فرمایا جب انہوں نے ان آیات کو سنا، سورہ انفال کی دوسری آیت، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے ثبوت کئی آیتیں ہیں جو قرآن میں ذکر ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان کے اندر عمل ہے، عمل آپ چھوڑ دیے، بدعملی کا شکار ہو گئے اور سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، تو یاد رکھو یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ آخر کار یہ بدعملی کا شکار ہو کے اس حد تک جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے دل سے ایمان بھی نکل جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، زنا کے وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کا ایمان نکل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، چور چوری کرتے وقت ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی گنہگار کبھی گناہوں کا شکار ہے اور ایمان اس کے دل میں نہیں ہے اور موت اسی وقت واقع ہو گئی، تو یاد رکھو پھر ایمان والا بھی نہیں۔ تو ایمان عمل سے جڑا ہوا ہے، اور اس عمل کو صرف اور صرف ایک ہی چیز بدعملی کا شکار بناتی ہے، وہ ہے نفاق۔ یہ کھا جانے والی چیز ہے ایمان۔ ہاں، دیمک جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ایمان کو نفاق کھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی ابتدا بدعملی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے تھے تو سب سے بڑی تکلیف کسی کو ہوتی تھی تو وہ منافقین کو ہوتی تھی، ہم کیسے عمل کریں؟ اور سب سے بڑی تکلیف ان احکامات میں ہوتی تھی جہاں اللہ کے رضا کے لیے جان مال پیش کرنا ہوتا تھا، جہاد کا حکم ہوتا تھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے لا کے رکھو، تو یہ لوگ بڑے ہی تل ملاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عمل ہم کیسے کریں، کیونکہ حب دنیا اور حب جان اصل ترین نفاق کی جڑ ہے جو علامت ایمان کے بالمقابل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے گروہ میں جھانک کے، اپنے اپنے دلوں میں جھانک کے، اپنے اپنے جماعتوں میں جھانک کے، اپنے اپنے آپسی رشتہ دار میں جھانک کے، کتنی محبت ہے اپنے دل میں اندر اپنے جان کی اور اپنے مال کی۔ جب آپ کو پکار لگائی جائے کہ اللہ کی راہ میں دو، تو کتنے لوگ ہیں جو اپنا خون پسینے سے کمائی کی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے پہ تیار ہیں، جبکہ رب کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہی کھانا ہے، فقیر آیا ہے دے دو، ارے بریانی بھی نہیں جی، وہ ابھی 2 دن رکھو، کھا سکتے ہیں، فریج میں رکھ ڈالو اسے۔ اللہ کہتا ہے محبوب ترین چیز دو رب کے آگے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ نکالو، جب تک یہ کیفیت تمہاری نہیں ہوگی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، ہاں، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ تم محبوب ترین چیز نہ نکالو۔ رب کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، منافقین کھلبلا اٹھے، انہوں نے سوچا کہ ایسے موقع پر جان ہتھیلی میں لے کے ایک منافق آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ کیا بہانہ کیا دیکھو آ کے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اللہ کے رسول مجھے جہاد سے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ کیا بول رہا؟ جہاد کو نکلنا فتنہ بول رہا۔ ہاں، ہم اعمال پر گفتگو کرتے ہیں، بعض لوگوں کی زبان سے بھی نکلتا ہے جتنا معلوم ہے چھوڑ ڈالو مولوی صاحب، زیادہ بولنے کا ہمارے پاس عمل کرنے نہیں ہوگا، بعد میں پریشانی، ہم نہ عذاب دوہرا ہوگا۔ ارے واہ، ایک تو عمل نہیں کرتا، دوسرا یہ الگ اور بات۔ ہاں، تو وہ آ کے بولا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي،
آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ اللہ نے جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، ارے بدبخت تو پہلے ہی فتنے کا شکار ہو چکا ہے، بدعملی تیرے اندر جب آئی تو اسی وقت تجھے فتنے کا شکار ہو گیا۔ بڑی تفصیلی باتیں ہیں منافقین کی، قرآن بہت ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ پورا سورہ ہے المنافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافق آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ کیسے سمجھیں گے؟ دیکھو خالی سننا نہیں ہوتا میرے بیان میں، ذرا سنانا بھی پڑتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ سمجھے یا نہیں سمجھے۔ خالی سننے کا معاملہ ہے تو بڑا اچھا تھا بھائی بیان، کیا جی بولے، کیا کی بولے جی، اچھا بولے جی، ارے بولے کیا جی، نہیں جی معلوم نہیں، اچھا بولے، کیا بولے معلوم کیا جی انہوں، اچھا تو بولے کیا وہ معلوم تھا، اور اس سے ہم کو سروکار بھی نہیں، سنے چلے گئے، ایک کان سے سنا ایک کان سے چھوڑ۔ میں پوچھتا ہوں اس آیت کے اندر رب العالمین کہتا ہے کہ انکم لکاذبون، بے شک تم کیا ہو، جھوٹ بولنے والے ہو۔ کون سا جملہ جھوٹ کا ہے جی؟ آیت ذرا پہلے سے پھر اپنے ذہنوں میں لائیے۔ اذا جاءک المنافقون، منافقون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول۔ یہ جملہ جھوٹا ہے؟ یہ جملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، جملہ جھوٹا ہے؟ نہیں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ جھوٹا بولیں گے تو تمہیں باہر نکل جائیں گے بعد میں، سوچ کے بولو برابر۔ یہ جملہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ نہیں نا، سچا ہے نا بالکل۔ تو آخری آیت کی اینڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے واللہ یشہد انکم لکاذبون، یہ دراصل کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، پھر جھوٹ کہاں ہوئی؟ یہ تو سچا ہے نا جی، یہ تو بات تو جو بولے صحیح بولے نا جی، بالکل، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، سچا جملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہاں جھوٹ بولے یہ جی؟ ہاں، بدعم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں دل میں، جملہ تو صحیح ہے لیکن جملے کے مطابق باطن میچ نہیں ہو رہا۔ دعوے تو بڑے ہیں ہمارے بھی، مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، نمازی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، عمرہ چلے جاتے ہیں، جب پہلے زمانے میں کیا ہے چھٹی ملتی تھی تو ہم یہاں وہاں سیر سپاٹے کو جاتے۔ آج اللہ کے فضل سے علماء کہتے کہتے عوام کو اتنی عقل آ گئی کہ اب چھٹیوں میں کیسے بھی پیسہ جمع کر کے عمرہ جانا، اور وہاں کیا کرنا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے سیلفی لے کے ڈالنا کہ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، دعا کرتے ہوئے بھی سیلفی لینا وہاں پر، دیکھو میں دعا بتانے کو کر رہا ہے، نہیں اپنے لیے کر رہا ہے۔ میں جب گیا تھا 2000 تقریباً 14 یا 15 کا سے بھی پہلے کا شاید، اس وقت موبائل پہ کوئی سیلفی لیتا تھا تو میں نے دیکھا کہ پولیس پکڑ لیتی تھی اور کئیوں کے موبائل چھنا کے رکھ دیتی تھی۔ لیکن بعد کا جو سیلاب آیا عمرہ کرنے والے معتمرین کا اور حجاج کا، ناممکن سا ہو گیا ان کے موبائل لینا، تو اب حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے بھی موبائل سے سیلفی لیتا ہے، اور پاس 2 پولیس والے کھڑے ہوئے پکڑتے نہیں، وہ معلوم ان کو بول بول کو تھک گیا، انہوں سنتے ہی نہیں، ہم نہ تھکا دیتے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ حالت بالکل بدل گئی۔ ہاں، وہاں تمام تر معاملہ صرف دکھاوے کا ہوتا ہے، یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو، دیکھو صحیح کر رہا ہوں، دیکھو طواف کر رہا ہوں، دیکھو دعا کر رہا ہوں، دیکھو یہاں سامنے بیٹھا ہوں، بتانے میں ہی اس کا پورا گھنٹہ چلنا، عبادت میں منہمک ہے، نہ دل لگتا ہے، نہ اللہ کے پاس، روتا بھی ہے تو پکڑ کے ڈی پی رکھتا ہے، دیکھو میں رویا ہوں، کتنے لوگوں کو معلوم، ارے چھپا رہے بے وقوف، بتانا نہیں ہے۔ عمل تو ہوتا ہے اللہ کے لیے خالص، تو یہ کرنے والے عمل بہت ہیں
لیکن اگر ہم تنہا ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے جانچتے ہیں، وہی داڑھی والے، جھبے والے، قبے والے جو پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی تنہائی جا کے دیکھو، بدعملی کے ایسے شکار ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں جا کے ایسا کریں گا، ایسا ہی کرتا ہوں، منہ کھولے تو گالی لگے۔ اس کی علامت ہے، فاسق کی علامت ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق بڑا گناہ ہے، گناہوں میں بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ شیطان نے جب انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فسقی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اور فاسق بن گیا، رب کے فرمان سے باہر نکل گیا۔ فسق مطلب ہے اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا۔ تو فرمایا ایک گالی مسلمان کو دینا، اپنی زبان خراب کرنا فسق ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور ہم منہ کھولے تو زبان گالیوں سے، بعض لوگ دوستی میں بولتے، ارے دوستی ویسی بھائی ہماری، ہمیں گالیاں سے بات کر لیتے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور زیادہ گالیاں کیا کرو، ڈکشنری سے اٹھا وہ جمع کر لو تاکہ گالی سے بات کریں۔ ہمارے اخلاق بیوی کے ساتھ، ہمارے اخلاق بچوں کے ساتھ، ہمارے اخلاق عام لوگوں کے ساتھ، ہمارے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ کیا ہیں، کیسے ہیں، بدعملی کا کیسے شکار ہیں، اپنے آپ پہ منطبق کر کے دیکھ لو۔ آج بولنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اس کا الٹا بھی میں نے سنا ہے کہ بعض عالمہ ہیں، لیکن عالمہ ہیں کام میں ظالمہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ حالات یہاں کے کچھ ایسے ہی ہیں، علماء طبقات سے تعلق رکھنے والیاں، علم پڑھنے والیاں، نہ ان کے اخلاق اچھے، ان کے عادات اچھے، وہ جس گھر میں جا رہے ہیں اس گھر کے اندر علم کی شمع روشن کرنے کے بجائے جہالت و ہڈرمی اور موبائل پہ اپنی پوری زندگی گزارنے والے ہیں۔ مول صاحب آپ کچھ بولیے تو میں حیران رہ گیا، یوں بھی دنیا میں چلتا ہے؟ یا رب، تب علم رکھنے کے باوجود بدعملی کا شکار ہوں تو پھر تو ہم کہاں جائیں جی؟ جو لوگ بولتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے برزخ کے عذاب کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی خینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، اور ایک ایک ہونٹ بھی اتنے لمبے ہوں گے کہ انسان اس پہ چل کے جا سکتا ہے، اس حد تک نیچے، اور اس سے آگ کی خینچی، بالکل لوہے میں آگ کی تپی ہوئی خینچی سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے اے جبرائیل، یہ کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بولتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بول کے عمل نہ کرنا تو گناہوں میں اور بڑا گناہ ہے، عوام سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج عام طور پر عوامی اعتبار سے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل کا وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ اصل میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ حالانکہ اس پر بہت زور دیا گیا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک وہ سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ کچھ نازل نہ کرتا، خالی یہ نازل کر دیتا تو امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ صرف سنا دیتا ہوں، نکات بہت لمبے ہیں۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، برباد ہوا ہے۔ سب الانسان یہاں جنس ہے، ان الانسان جنس انسانیت، سب کے سب برباد ہے، سب خسارے میں ہے۔ اس سے نکلا کون؟ الا سوائے آمنو، ایمان لائے، عمل الصالحات، جس پر ایمان لایا، عمل صالح کیا، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اور جس بات کو اس نے قبول کیا اس کے نشر و اشاعت میں لگا رہا، دین اسلام کی تبلیغ میں رہا، تن من دھن لگا دیا اس اسلام کو پہنچانے نے،
اور جب یہ اسلام پہنچانے کے لیے نکلے گا، تبلیغ میں نکلے گا، تبلیغ کا تو کون سی تبلیغ جماعت نہیں، وہ تبلیغی جماعت نہیں، وہ کچھ اور کرتی ہے، نام تبلیغی رکھ لی، اب کیا کریں گے ہمیں؟ ہاں، وہ ادھر سے ادھر ہونے والی جماعت، خالی ایریا وائز، یہاں سے نکلو وہاں جاؤ، وہاں سے نکلو یہاں آ جاؤ۔ وہ بولتے ہو کھا کے نہیں چلے تو ہی پریشانی کہتے، کھا کے واکنگ کرنا، معلوم آپ کو، وہ صحت کو بڑا اچھا۔ اور دوسرا مقولہ ہے، وہ بھی یاد رکھو، مالدار آدمی کھانا ہضم کرنے کے لیے چلتا کرتے ہیں، غریب آدمی کھانا کھانے کے واسطے چلتا کرتے ہیں۔ انہیں بھاگ دوڑ کرا تو اسے میلنگا کہتے بھی، مالدارا کھا لیتے اچھا، اب کیا کرنا؟ ڈاکٹر بولتا جی واکنگ کرنا، 3000 قدم چلنا، اللہ مجھے 30 قدم بھی چلنے ہوتا ہے، چلنا تو نہیں تو دوائیں بڑا ہوگا۔ انہیں ہضم کرنے چلتا، غریب آدمی دوڑ بھاگ دوڑ کرتا، 5 پیسے نہیں کماؤ تو کھائے گا نا، تو اس واسطے کرتا۔ ویسا ایک دین میں ایک ایسا ٹولہ ہے، اچھی طرح کیا ہے، مسجد میں پکاؤ کھاؤ اور گشت کو نکل جاؤ ہضم کرنے کے لیے۔ ان کی پوری زندگی گشت کرتی رہتی، زندگی میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتا وہ گشت کرتے کرتے گشت کھا کو گر جاتے ہو۔ اب خیر میری ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے کہ تبلیغ کا معنی وہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، کہ بالکل بھی نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کا وہ معنی میں لے رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ داعیوں کے لیے بہت بڑا مژدہ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر یہ بلغ پہ آپ نکلیں گے اور اپنا تن من دھن لگائیں گے، پھر تو لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری رب نے لے لی۔ ڈرو مت، کھل کے بولو۔ انہوں بولے تو کیا بولیں گے، بھائی متولی بھائی انہوں بول ڈالے، نہیں بولنا چلتا نہیں، ہمارے پاس نہیں چلتا، اس لیے بڑا بدنام ہوں، میں بہت بدنام ہوں، کچے کچے گالیاں لکھتا نیچے، میں بولتا مرحبا، تیرا کام تو کر رہا، میرا کام میں کر رہا ہوں، میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن بولنا تو ہے ہی نا جی۔ آج ہمارے اندر بددیانتی آئی، سود آیا، رشوت آیا، بد اخلاقی آئی، زبان درازی آئی، اور اسی طرح خواتین کے اندر بے پردگی آئی، حیا سوز حرکتیں آئی، اور پکچر موویز اور اسی طرح کے کتنے بد اخلاق چیزیں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین فیشن کے نام پر جو بربادی اور ریاکاری عورتوں میں آئی، کون کھل کے بولتا ہے؟ کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بولنا تو ضروری ہے۔ تو تبلیغ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی وہ توحید کی تھی، نماز کو آؤ کبھی نہیں بولا، تو فرمایا کہ جس تبلیغ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ چیز ہے جب تم وہ کرنے نکلو گے تو لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ایذا دیں گے، اذیتیں دیں گے، کبھی ماریں گے، کبھی گالیاں دیں گے، تو اس پر تواصوا بالصبر، صبر کا دامن پکڑ کے رہنا، یہ 4 صفات ہیں تو پھر کامیاب ہیں۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ ایک سورہ کافی ہے، اللہ اتار دیتا تو رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس میں 4 سبجیکٹ بتائے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ 4 میں تم آ جاؤ، پاس مارک ہی لے لو کم از کم، تم جنتی ہو۔ اور اللہ کے پاس 100% پاس مارک نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کے پاس پاس مارک کیا ہے؟ کیا ہے معلوم؟ نہیں معلوم؟ 51 پاس مارک، 50 بھی چلتا، انہیں جنت کو بھی جاؤں گا نہیں، جہنم کو بھی جاؤں گا نہیں، بیچ میں کھڑا رہیں گا۔ آراف بول کے ایک دیوار ہے، وہاں کھڑ جاؤں گا انہیں، اسی سے سورہ آراف بھی ہے۔ ہاں، ونادى اصحاب الاعراف، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کیا کرے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، وہاں کھڑا کر دے گا۔ وہ جنت کو دیکھیں گے، خواہش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ جہنم کو دیکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ اس سے بچا دے، کیونکہ ان کے اعمال برابر 50-50 ہوں گے، نہ جنت کو جائیں گے نہ جہنم کو جائیں گے، یہاں کھڑے رہیں گے۔ اگر وہ 51 بھی ہو گیا نا
چل جائے گا. کیوں؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ اصول ہے رب کا. فرمایا کہ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، جھک جائیں گے، وہ جنتی. جس کے اعمال کا پلڑا خفیف ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، وہ جہنمی. تو اللہ کہتا ہے کہ برابر بھی آ جاؤ چلو، کیونکہ وہ آراف والے جو کھڑے ہوں گے نا، آخری میں انجام کار کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے آخری میں اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا. ہاں تو 50 بھی چلتا، لیکن 50 میں شک ہے، کھڑنا پڑے گا آراف میں. اس واسطے کم از کم 51 لے لو. ثقلت موازین 100 نہیں مانگتا اللہ، کم از کم 51 تو لے لو. 51 مارک بھی پاس مارک ہیں، اور اس میں پاس مارک لے لو اور چلے جاؤ. سبجیکٹ کتنے ہیں جی؟ یہ 4 ہیں. آمنو عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. اس میں 51 لے لو، تبھی بھی تم کامیاب ہو. ایمان لائے؟ ہاں بھیا مومن. عمل کیے کیا؟ سوال دوسرا یہی ہے. عمل کیے نہیں کیے پھر تو تمہارے لیے تباہی ہے. عمل پر قائم رہو. جب عمل پر قائم رہو گے تو سب سے پہلا وہ عمل اس کا یہ ہے کہ جس کو تم نے قبول کیا ہے اس کے لیے آگے بڑھو اور اس کو پھیلانے میں اپنی زندگی کا حصہ نکالو. جب اس کے لیے تم نکالیں گے نا، ٹھنڈے نماز کو بولے تو کیا بولیں گے؟ ارے بڑے دیندار جی، کب دیکھو نماز کو بلاتے ہیں. ہاں وہاں تم نہ مار نہیں پڑتی، وہاں تم نہ آؤ بھگت ہوتی. کہاں گئے؟ وہاں کنڈا ڈالتے. ابھی کھاؤ بھائی کھاؤ. توحید پہ بلاؤ تب مار پڑتی تمہیں. آج توحید پہ بلانے والے نہیں ہیں. کون ہے؟ بڑے بڑے باتیں کرنے والے، بڑے بڑے لیڈر. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آخر یہ بولتے کیوں نہیں ہے توحید پہ؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. مسلمان ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلاں ہے، ہمیں اتحاد ہونا ہے، فلاں. ارے یہ درگاہ جس کے بازو تو کھڑا ہوا ہے اس پہ کیوں نہیں بولتا؟ بیوقوف اسی سے تو جمع ہوں گے. ابھی قریب میں دہلی گیا تھا، مجھے خیال آیا کہ بھائی یہ دیکھنا چاہیے جو پوری دنیا میں تبلیغ پھرتے ہیں، آخر انہوں نے توحید پہ بھی کوئی کام کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے کسی طرح پہنچانا ہے تم دہلی کے مرکز کو. جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ ضرور پہنچائیں گے. رات کا موقع تھا، برابر عشاء کی نماز 10 بجے 2 منٹ یا 5 منٹ باقی تھے جب میں وہاں پر پہنچا. ایسا ہے مرکز، وہ مجھے میرے ذہن کے طوطے اڑ گئے. 5-10 منٹ باقی ہیں، گندگی ایسی کہ آپ ناک میں اپنے ہاتھ کو رکھ کے نکلیں گے. دروازے پہ کھڑے ہو کے چند بوڑھے سگریٹ اور بیڑیاں وہاں پی کے تھوک رہے ہیں، اور اس کے بعد اندر جاؤ. اسی ایک گلی کے اندر ابھی چند 1 کلومیٹر بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں پورا ملا کے 1 کلومیٹر نہیں ہوگا، نظام الدین اولیاء کی خبر پہ کھلے عام وہاں پر شرک ہو رہا ہے، اور کھنٹے بک رہے ہیں، اور وہاں پر پھول بک رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کھلے عام بے پردہ عورتیں بیٹھی، ایک بندہ کھڑا. میں کبھی درگاہ میں داخل نہیں ہوا، اللہ پوری زندگی مجھے بچا کے رکھا، لیکن اس موقع پر دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے میں اندر داخل ہوں. زندگی میرے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی کہ آخر ایمان کا تقاضا رکھنے والا کوئی بندہ یہاں جی کیسے سکتا ہے؟ یا تو تبلیغ کرتے کرتے مر جائے گا، یہاں تو نکل کے بھاگ جائے گا. اس تبلیغ کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن توحید کے عمل کا شکار ایسے ہیں کہ توحید کبھی بولے ہی نہیں. اسی گلی کے اینڈنگ میں نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، اور اس درگاہ میں اس طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، اور ایک قوالی گانے والا وہیں بیٹھ کے گا رہا ہے صحن میں، اور 4-5 مرد اور 4-5 عورتیں بغیر کسی پردے حجاب کے ایک ہی جگہ بیٹھے وہاں پر طبلے کے ساتھ وہ گا رہا ہے، اور ادھر سے یہاں پر لوگ پھر رہے ہیں. کوئی طواف کر رہا ہے برابر اس کے، اور ان کے پیر صاحب کا شاگرد پہلے آتا ہے امیر خسرو کو پہلے لکھا ہوا ہے آپ نظام الدین اولیاء پہ درگاہ کو جانے سے پہلے ان کے شاگرد امیر خسرو کا زیارت کریں پھر جائیں.
واہ واہ واہ، پھر کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ میں جا کے اندر نہ دیکھتا نا یہ باتیں نہیں بول سکتا تھا، اس واسطے میں گیا اندر ہوتا کیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ توحید کی عظمت کو تم بولو گے نا پھر مار پڑے گی، تو اللہ نے کہا کہ اس مار پہ صبر کرو، تواصوا بالصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر وہاں آئے گا، صبر کی زندگی گزارو، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صبر کیا ہے۔ صبر ہم سمجھتے ہیں مر گئے تو بولنا صبر کرو بھائی، صبر صبر کیا نہیں کریں گا، صبر ہی کریں گا، مردے کو اٹھاؤ بٹھا لیں گا، کیا بھی نہیں کر سکتا انہیں اس وقت تو صبر تو اصل یہ ہے کہ دین کی راہ میں تم پر ایذائیں تکلیفیں آئی، تم اس پہ صبر کرو، مستحکم بنو اور عمل کی راہ اختیار کرو۔ میرے بھائی، بدعملی یاد رکھو انسان کو برباد کر کے، اور بولنے میں سب سے اہم ترین خود کا معاملہ ہے کہ تم کتنا عمل کرتے ہو۔ اسی واسطے میری ٹاپک اب تک جو تمہید تھی، ابھی میں ٹاپک میں داخل نہیں ہوا، یہ تو میرے ٹاپک کے لیے میں تمہید باندھ رہا تھا کہ سننے کا ثبوت دے رہے ہیں یا نہیں۔ نہیں مول صاحب بہت ہو گیا، پیٹ میں ابھی بھی چوہے بھاگ رہے ہیں، تمہیں پہلے سے لیٹ کر رہا ہے، گھر میں بول کو آیا کو بریانی بنا کو رکھو، پروٹا بنا کو رکھو، یہ رکھو وہ رکھو، اس بات سے جلدی ختم کرو، تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی جلدی جائیں اور مجھے بھی کیا ہے بہت دور کا سفر ہے، آج چلے جائیں گے۔ میں یہ تمہید باندھ رہا تھا، جوڑ رہا تھا ٹاپک کے اعتبار سے کہ اصل میں عمل کی یہ اہمیت جس اسلام نے دی ہے، وہاں بدعملی کا شکار معاشرہ کیوں ہوا، اور خاص طور پر جو علم رکھتے ہیں خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت، وہ لوگ بدعملی کا شکار کیوں ہوں۔ کمی کس کی طرف ہے؟ اسلام میں؟ نہ، اصل میں کمی ہماری طرف ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھیے اسلام کی بنیادی جس کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسالت کے وہ اہم ترین نکات جس پر اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دو جگہ ہے۔ اب یہاں سے میں ٹاپک میں داخل ہو رہا ہوں، اب اس کے بعد کتنے گھنٹے دیتے ہیں بولو، وہ حساب سے بات کرتے ہیں۔ اب مول صاحب بھی پریشانی میں پڑ گئے، کیا جی اسے بولا میں کیا کی زبان کے اعتبار ذرا کر لو گا، تو انہیں کیا کہ گھنٹے لے لیا نا، وہ اطمینان سے بیٹھے، ہاں اطمینان سے بیٹھے، جب تک بیٹھیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم کی، دوسرا اللہ کا فرمان، کس پہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نقطہ غور کرو۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے لیے دعا کی تو وہ دعا سورہ بقرہ میں اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھ دی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک اہم ترین یہ بھی سبب ہے کہ یہ دعا ابراہیمی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ اچھا جی، دعا کیا نقل ہوئی ہے ذرا غور کر کے دیکھو۔ فرمایا انہوں نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تو ہمارے اندر سے ہی، یعنی ہماری قوم میں، میری نسل میں ایک پیغمبر بھیجو۔ وہ پیغمبر کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، چار باتیں انہوں نے مانگی، وہ رسول کے اہم ترین کام کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، صرف آیتوں کو پڑھ کر سنانا ہی بلکہ اس کتاب کی تعلیم بھی دے قرآن کی، والحکمہ، اور حکمت بھی دے اس کو، اور حکمت یہاں پر مراد اللہ کے رسول کی تشریح احادیث۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے، باعمل بنائے، ان کے دلوں سے خراب اور ان کے دلوں سے بدعملی نکالے، اور ان کے دلوں سے برائیوں کو نکال کے ان کے دل کو پاک صاف شفاف کر دے۔ یہ دعا تھی کس کی؟ کس کی بھائی؟ حضرت ابراہیم کی۔ مانگا ترتیب کیا تھی؟ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، چار سبجیکٹ، چار اہم ترین نکات، چارواں نقطہ
کیا تھا؟ دل کی صفائی۔ پہلا نقطہ قرآن پڑھ کے سنائے، دوسرا اس کی تعلیم ہو، تیسرا حکمت بیان کرے، چوتھا دل کی صفائی ہو، عمل کرے، وہ دلوں کے اندر کی جو بیماریاں ہیں اس کو نکال دے، صحیح دل، قلب سلیم بن جائے اس کا۔ لیکن جب اللہ نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے جب فرمایا کہ میں نے اسی نبی کو بھیج دیا جس کو ابراہیم نے دعا کی، تو وہ دعا کے جو الفاظ، جو ترتیب تھی، اس ترتیب کو بدل دیا۔ یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے سمجھنے کا، بہت اہم ترین نقطہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہی بات کہی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے تحقیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تمہی کے اندر سے، جو سب سے بڑا گفٹ ہے، من اللہ، اللہ نے احسان کیا تم پر۔ امت محمدیہ میں سے ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا، یہ بہت بڑا احسان ہے جو رب نے تم کو دیا ہے۔ ہاں، من اللہ، ہم نے اس احسان کو بھلا دیا جو اللہ نے ہم کو کیا۔ انبیاء کے دوسرے قوموں میں نہیں پیدا کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنایا، لیکن ہم کو اس کا کوئی ادراک نہیں، کیوں؟ علم ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے احسان کیا تم پر کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ لیکن جو چیزیں وہاں ابراہیم نے مانگی وہی چیزیں ذکر کی، لیکن ترتیب الٹ دی۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے۔ اچھا بھائی ذرا بتاؤ، یتلو علیہم آیاتی کا وہاں پر آنے کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا آیا تھا؟ ہاں، وَيُعَلِّمُ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ قابل تعریف ہے۔ ہاں، جیب میں کیا ہے وہ تمہارا ہے، بعد میں صحیح بولتا ہوں جی، مذاق نہیں کرتا ہوں۔ آپ کو کیا کرنا، جیب میں کیا ہے اٹھا لے چلو پروگرام کے بعد، لیکن اباؤنوں کو وہاں آیا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دی۔ اللہ نے ترتیب بدل دی، کہا کہ نہیں، آیات کو سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا تو پھر کتاب کا علم بھی اندر داخل نہیں ہوگا۔ ترتیب بدل دی، کہا کہ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ وہ پہلے ابراہیم نے یزکیہم آخری میں مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ وہ نبی ایسا ہے کہ ان کو تلاوت سناتا ہے، پھر تعلیم دیتا ہے، پھر حکمت سکھاتا ہے، پھر ان کے دلوں کی پاکی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ترتیب نہیں، ترتیب کیا ہوگی میرے نبی کی؟ جو آئے گا وہ پہلے تمہیں قرآن کی تلاوت پڑھائے گا، تمہیں بتائے گا قرآن میں کیا ہے، نمبر 2 عمل سکھائے گا، دل کی صفائی سکھائے گا، اور دل کے اندر برائیوں کا جو کچھ بھی انبار لگا ہوا ہے، حسد، کینہ، کپٹ، ظلم، ایک دوسرے کو طنز کرنا، مذاق، اور ہر طرح کا جو بھی جال اور تمہارے اندر لپٹا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، جو زنگ لگ چکا ہے، اور وہ زنگ کو نکال کے پھینکے گا میرا نبی۔ جب صاف ستھرا ہو جائے گا یہ دل، پھر اس کے بعد دے گا تعلیم۔ ترتیب الٹ دی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، غالباً اس پر 4 نمبر کی آیت ہے جہاں تک میری سوچ کام کر رہی ہے، یہ آل عمران کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن پڑھو، عمل کے لیے دل کی صفائی کر لو، پھر اس کے بعد وہ نبی تمہیں تعلیم دے گا، تب جا کے تعلیم ذہنوں میں اور دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ پھر اس کے بعد حکمت کی باتیں اس پر متضاد مزید، تو اس سے انسان کا دل گویا کہ نور ہی نور ہو جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض کمثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔
اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ ایک چراغ ہے۔ اصل میں اس کے نور کی نہیں ہے، وہاں پر علماء مفسرین کہتے ہیں وہاں مثال اللہ نے دیا ہے، اس نور کی مثال کا مطلب ہے کہ میرے ایمان لانے والے بندوں کے دل کی مثال ہے۔ مومن کے دل کو اللہ نے مثال بنایا وہاں پر۔ ہاں، تو اتنا پاک شفاف ہو جاتا ہے پھر اس کا دل کہ اس کا دل آئینے کی طرح صاف رہتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ کپٹ ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، نہ کوئی برا عمل وہ کرتا ہے، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایسے کہ گویا کہ وہ پوری امت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، پورے معاشرے کے لیے رحمت ہی رحمت بن جاتا ہے۔ پھر تو ترتیب الٹ دی، فرمایا کہ یہ میرا رسول تمہیں تلاوت کلام کے بعد تمہارے دل کی پاکی کرے گا، اسی لیے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ مومن فلاح پا گیا جو اپنے دل کو پاک کر لیا برائیوں سے، دل کی صفائی جس کی ہو گئی وہ پاک ہو گیا۔ ہاں، تو اصل چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال جس پر محنت ہوئی وہ دل کی صفائی تھی، اس واسطے ہی سابقون الاولون کا ایمان اتنا پختہ رہا، اتنا پختہ رہا، کبھی بھی کوئی بھی مرحلے میں ڈگمگایا نہیں، اور اللہ نے ان کا جو مقام دیا وہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں دیا۔ فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب سے پہلا مقام سابقون الاولون جو سب سے پہلے ایمان لائے ان لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ انصار کے سابقون الاولون ہو، خواہ وہ مہاجرین کے سابقون الاولون ہو، جنہوں نے ایمان لائے اور اس پر اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس سے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ تو یاد رکھیے اصل ہمارے ایمان کو ہم جانچنا ہے تو وہ تمہارے عمل کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اصل تو یہ ہے نا جی، تمہارا عمل دیکھا جائے گا تب تمہیں انعام ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ نور سے بنا ہے یہ فرشتہ ہے، نہ نار سے بنا ہے یہ جن ہے، بلکہ یہ مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر وہ دونوں کیفیات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ ان دونوں کیفیات کو کون سی کیفیت دباتا ہے اور کون سی کیفیت اٹھاتا ہے۔ اگر یہ جرائم کے ساتھ قبول کرتا ہے تو پھر تو یہ شیطانوں سے بھی بدتر بنتا ہے، اگر ان جرائم کے اندر جو احساسات ہیں دل کو دباتا ہے اور نیکی قبول کرتا ہے تو پھر یہ فرشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام؟ یہی تو اعلان تھا کہ فرشتوں سے بھی آگے ہو تم، اگر تم اپنے ایمان کو آگے بڑھاؤ گے، اپنے دل کو بناؤ گے۔ ہاں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ مسلمان جو رگ باطل کے لیے نشتر تھا۔ ہاں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ فرمایا کہ وہ مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا۔ اصل مسئلہ جو تھا وہ عمل تھا ان لوگوں کا جو پوری دنیا کو 23 سال میں انقلاب اور ریولوشن ایسا لایا کہ آج تک وہ قوم پھر آ نہیں سکتے، قیامت تک ان کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اس کی مثال قرآن اور حدیث میں نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی رکھی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی۔
جن کے سجدوں کے نشان تم دیکھو تو پہچان لوگے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدہ کرتے ہوئے، تراہم رکعا سجدا، کبھی دیکھو گے تو وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی دیکھو گے تو وہ سجدوں میں ہوں گے، اور ان کی کیفیت، ان کا حسن، ان کا چہرہ بتا رہا ہوگا یہ ایک عملی مسلمان ہے، یہ ایک اللہ کا ولی ہے۔ بس تم ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لوگے، جن کی صفتیں رب نے تورات اور انجیل میں رکھ دی ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ وہ مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، خود کرو، دوسرے کیا کرتے ہیں فکر نہیں۔ ہمارا مسئلہ بالکل الٹا ہے، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، انہیں جھوٹ بولتا، انہیں غیبت کرتا، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں۔ تو کتنا برابر با وہ دیکھا کیا؟ اپنے دامن میں کبھی جھانک کے دیکھا کہ تیرا عمل کتنا ہے؟ دوسروں کو جب انگلی اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے تیری طرف آتی ہے 3 انگلیاں، ایسا بتاتا ہے تو 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تو دیکھ پہلے۔ ہاں، تو اسی لیے فرمایا جو بھی کہتے تھے عمل کرنے والے خود آگے بن کے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے بازو پہ بھروسہ رکھو، آؤ ہم خود تعمیر کرتے ہیں۔ مزدور کون تھا؟ کوئی دوسرا نہیں، خود اللہ کے رسول۔ دیوار بنانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ پتھر اٹھا اٹھا کے لانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول، ان کے صحابہ۔ مٹی دھو دھو کے لانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ۔ بڑھتی گرمی، پسینہ، چلچلاتی دھوپ، اوپر سے پھر کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محنتوں کو دیکھا تو پھر دعائیں کرنے لگے۔ فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے، یہاں تکلیفیں جو بھی ہوں گی نکل جائیں گی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تکلیف میں گزری، راحت میں گزری، کیسے بھی نکل جائے گی، لیکن اصل تو کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اے اللہ، میرے مہاجر، میرے انصار، جن دونوں کی تو مغفرت کرتے۔ عمل میں پختہ تھے، جو بھروسہ تھا انہیں قوت بازو پر تھا۔ تم کو ہے موت کا ڈر، آخری مصرع بڑا ہی جاندار ہے، فرمایا کہ تم کو ہے موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اصل ڈر تو یہی کی ڈر ہے، ہمارے اندر یہ ڈر نکلا، دنیا کے تمام ڈر سما گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں فرمایا ایک وقت تم پر ایسا بھی آئے گا جب غیر مسلم اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہاں، ایک بھوکا ہے انسان، مندی، بکرا، مرغی سب بھون کو لاگو سامنے رکھو، کیسا پڑیں گا نیچے۔ ہاں، کیونکہ بھوکا بھی ہے نا، تو بھوکا جس طرح دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح تم پر تمام لوگ، دنیا کے تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ حالت دیکھو آج کیا ہو رہا ہے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، ہر جگہ، اپنے ملک میں بھی باہر بھی۔ یہ حالت نہیں ہے ہماری آج جو حدیث میں آئی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول امن قلت یومئذ، اللہ کے رسول کیا یہ وجہ یہ ہوگی کہ ہم کم ہو جائیں گے، ہم قلیل ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی؟ فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم قلیل نہیں، بہت ہوگے، بہت ہوگے۔ لیکن حالت کیا ہو جائے گی تمہاری؟ اس جھاگ کے مانند جو دراصل کیا ہے، سامنے تو نظر آتی ہے، پاور کوئی نہیں۔ آپ کبھی دریا کا مشاہدہ کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سمندر میں موج آتی ہے تو سامنے جو جھاگ ہوتی ہے جسے ہم کف بولتے ہیں، وہ جھاگ کا تو بہت بڑا کیا ہے، آپ کو ایک حجم دکھتا ہے، لیکن ویلیو کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ میں اٹھاؤ تو بالکل ہاتھ میں
نکل جاتا ہے وہاں سے، کوئی ویلیو کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہی حالت تمہارا بہت بڑا معاملہ اور بہت بڑی جماعت ہوگی، لیکن تمہاری ویلیو دنیا میں کچھ نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں سے کیا کرے گا؟ رعب دبدبہ جو ہے وہ نکال دے گا، دوسروں کا ڈال دے گا، اور تمہارے دل کے اندر بیماری ہو جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر۔ یہ پیدا ہو گئی تو پھر عمل بدعملی کا شکار ہوں گے، پھر تو یاد رکھو تمہاری حالت وہی ہوگی جو پچھلی امتوں کی ہوئی بدعملی کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں، سب سے اہم ترین بات اس معاملے میں یہ ہے کہ عمل جو بات تم کہتے ہو کس حد تک کرتے ہو، یہ اپنے حیثیت سے ترازو رکھ کے تولو، تمہارے اندر ہے وہ بات، دوسرا کوئی نہیں بول سکتا کہ کس حد تک عمل کرنے والے ہیں۔ ظاہر میں تو کوئی انسان بڑا نمازی، بڑا روزہ دار، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کے اعتبار سے خود کے اوپر جب تک نظر نہیں جائے گی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ خود کو رکھ کے دیکھو کہ ہم جتنا جانتے ہیں کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو پھر تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اخلاص کو پسند کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب کہ عمل کرنا سب سے بڑا مشکل تھا، لیکن عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ مدینے میں تو راہیں کھلی جی کہ آپ کھل کے کیا ہیں، اسلامی ریاست بن گئی تھی، عمل پر ابھارا جا رہا تھا، لیکن ذرا مکی دور میں آپ دیکھیں، وہاں پر تو عمل کرنا اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کے برابر تھا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی عمل کی کنڈیشن کیا تھی؟ بہت اعلیٰ تھی۔ آپ کو میں واقعہ ایک سناؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات میں، اور خاص طور پر تہجد میں بلند آواز۔ اطراف و اکناف کے مشرکین گھروں کے اندر خاص طور پر عورتیں نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور اس انداز سے تلاوت کرتے تھے کہ ان کے اور ان کے بچے رونے لگتے تھے، کیونکہ عربی زبان ان کی بھی تھی ان کی بھی تھی، معلوم تھا۔ اب جب مشرکین نے دیکھا کہ ان کی تلاوت سے پورا ہمارا گھر دراصل مسلمان ہو جاتا ہے اور عورتیں سب سے زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ تنگ کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق گھر چھوڑ کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ ہجرت کے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، یعنی مدینے کی ہجرت کا بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اب کچھ سامان لے کے جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایک جاہلیت کا دوست تھا ابن دغینہ، وہ مل گئے۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے آس پاس اڑوس پڑوس نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، اس واسطے میں کیا ہے یہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ جیسا شخص تو نہیں جائے گا، آپ جیسے اخلاق والا، آپ جیسے لوگوں کے لیے دوسروں کی تکلیف سہنے والا اور لوگوں کے لیے ان لوگوں کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ایسا شخص نہیں جائے گا، میں آپ کو واپس بلا کے لاتا ہوں۔ وہ آیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو ابو بکر جیسے آدمی کو تم لوگ تنگ کرو گے تو یہ چیز بالکل بھی اخلاق کے خلاف ہے، تم ان کو یہیں رہنے دو۔ تو سب جمع ہو کے کہا کہ ہاں بہت اخلاق والے ہیں، بہت کردار والے ہیں، ہم بھی سہتے جہاں تک سہتے، لیکن کیا کریں یہ راتوں کو اٹھ کے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور بچے سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایک بات کی ہمارے سے وعدہ کر لیں گے، ایک بات کا ہم چھوڑ دیں گے۔ سوال ہوا کیا؟ کہا کہ دیکھو گھر کے اندر پڑھو، تلاوت کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، گھر کے اندر پڑھ لو، آواز باہر نہیں جانا۔ جو دوست تھا اس نے کہا مشرکین میں سے، دیکھو بھائی یہ ایک بات تم مان لو تو یہ لوگ آپ کو کوئی ٹارچر نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اچھی بات ہے چلو، تو وہ چلا گیا۔ 2-3 دن حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھی لیکن دل نہیں مان رہا تھا،
کہ چھپے چھپے اندر نماز پڑھے، کیوں نہ ہم اللہ کے کلام کو اس کے بندوں تک پہنچائیں بآواز بلند۔ تیسرے دن پھر باہر نکلے، صحن میں کھڑے ہوئے، پھر نماز شروع کر دی اور بآواز بلند قرات شروع کر دی۔ پھر وہی حال ہوا کہ گھر کے لوگ آئے، عورتیں آئی، بچے آئے، سننے لگے اور حالات تبدیل ہونے لگے۔ تو وہ لوگ پکڑ کے لے آئے ان کے دوست ابن دغینہ کو اور کہا کہ دیکھو جس بات پر فیصلہ ہوا اس بات پر یہ لوگ نہیں رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو وہ آ کے کہا کہ دیکھو اگر تم صحن میں پڑھو گے تو پھر تو میں اپنی پناہ کو اٹھا لیتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ لے جا تیری پناہ، میں لات مارتا ہوں اس پناہ کو، مجھے تیری کوئی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ پناہ دینے والا ہے، لیکن میرے رب کا کلام میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ اس وقت ضروری نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا جو تم نے پڑھا ہے سیکھا ہے وہ مشرکین تک پہنچاؤ، کیونکہ وہ مکی دور تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپانے کا حکم دیا۔ لیکن عمل کی جو کچھ بھی حرارت تھی وہ صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ابو ذر غفاری آئے، اسلام قبول کیا، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن اشارے دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو حالات بہت کٹھن ہیں، اگر تم اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرو گے تو پتہ نہیں یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس واسطے سے تم نکل جاؤ یہاں سے اور اپنے قبیلے میں رہو، اللہ اس اسلام کو غالب کرے گا، غالب ہونے کے بعد جب پورا ملک مسلمان ہوگا تو ہم بلا لیں گے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، میں ایک بار کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر ضرور بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، منع کرنے کے باوجود صبح سویرے کہے صحن میں اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یہاں پر مشرکین کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام جو اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے، اور ہے بھی ہمارے میں سے نہیں، غفاری قبیلے میں سے کوئی اجنبی، اس کی یہ ہمت، مارو اس کو۔ اور کوئی لاتوں سے مار رہا تھا، کوئی جوتوں سے مار رہا تھا، کوئی دبا رہا تھا، کوئی کیا ہے زخم لگا رہا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میرے پاس اتنی جرأت نہیں تھی، وہاں ہم کمزور تھے، اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا غفاری قبیلے کے اس بہترین نوجوان کو ابو ذر کو کہ چہرہ بدل گیا۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر آئے، کہا کہ بدبختو تمہیں معلوم نہیں ہے کہاں کا نوجوان ہے، یہ غفاری قبیلے کا ہے، یہیں سے تمہارے بزنس کے جتنے قافلے ہوتے ہیں نکلتے ہیں، اگر یہ لوگ معلوم ہو جائے تمہارا بزنس برباد ہو جائے گا، تب جا کے یہ لوگ ہاتھ روکے۔ اور وہ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضرت ابو ذر کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، اتنا پورا چہرہ ورم اور پورا چہرہ مار کھانے کی وجہ سے بدل چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، ابو ذر میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے ایمان کو چھپاؤ اور بستی چلے جاؤ، تم نے دراصل کیا کیا، میری بات نہ مانی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تمہیں ماریں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ دوسرے دن بھی مجھے اجازت دیں تو میں پھر پڑھوں، پھر مار کھاؤں، کیونکہ یہ مار کھانے میں جو لذت ہے وہ مجھے کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے۔ حالانکہ وہاں ضروری نہیں تھا، وہاں تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ مت بتاؤ، لیکن عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان کے بھی آگے گئے۔ یہ حیثیت تھی صحابہ کی، اسی واسطے 23 سال کے اندر پوری دنیا پہ چھا گئے۔ عمل کا جذبہ آج ہمارا کچھ نہیں ہے، بس باتیں ہیں، گھنٹوں باتوں میں لگ جائیں گے۔ یہ موبائل، واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ فلاں، یہ بیکار کی باتیں، یہ پان، یہ اسی طرح گٹکا، یہ فلاں فلاں چیزیں ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کا ایک حصہ بھی علم کے لیے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے۔ صبح کب سو گے، کب اٹھو گے، کب کھاؤ گے، کب پڑھو گے، کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے چاہے زندگی گزار لی۔ ایک چائے کے لیے آدھا گھنٹہ لگا دیا، ایک کھانے کے لیے 1 گھنٹہ لگا دیا، بس ادھر ادھر کی باتیں، کیا حاصل کیے، کیا پڑھا، کیا عمل کیے، کیا تبلیغ کیے، کیا لوگوں کو نمونہ پیش کیا، کیا اخلاق ہے تمہارے، کیا عمل ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں۔ ایسی زندگی گزاریں گے تو پھر اسلام بدنام ہوگا،
یا لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو ایسے عمل کرتے ہیں، ایسے اخلاق والے ہیں۔ ہم بھی پوچھیں کہ یہ اسلام تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرے بھائیو، آج عمل کی دعوت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے زبانی دعوت سے زیادہ۔ آج ہمارے پاس زبانی دعوت بہت ہے، غیر مسلموں کو بلاتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ہم احکامات سمجھاتے ہیں۔ ان سب سے زیادہ تم باعمل مسلمان بن جاؤ، وہ خود آ کے پوچھ کے مسلمان بنے گا کہ یہ کہاں سے سیکھا تم نے۔ ایک واقعہ آخری میں کہہ کے ختم کرتا ہوں، لوگوں کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، پتہ نہیں مل صاحب ہمارا حال کیا کریں گے، انہوں ختم کرتے دکھتا نہیں، پورا کھا لے گا وہ بڑھ کے دکھتا نہیں۔ بابا میں بھی کھایا پیا نہیں، خالی ایک چائے دی ہے مولانا، وہ پی لے کے بیٹھا، مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے لوگ جب جڑتے ہیں نا تبھی جڑتے ہیں، پھر اس کے بعد لاکھ بولو مول صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں وہ بولتا ہوں۔ اب ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمل کے اعتبار سے مسلمان آپ بن جائیں تو میں کہتا ہوں زبانی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، غیر مسلم خود آ کے پوچھے گا کہ یہ مذہب وہ ہے، یہ اسلام دین کیا ہے، اس میں داخل ہونا کیسے ہے، یہ اخلاق تمہارے، یہ عادات تمہارے، یہ سچائی، یہ بزنس، یہ معاملات مجھے کھینچ کے لے آئے ہیں، بتاؤ اسلام میں داخل کیسے ہوں۔ لیکن ہمارے عمل بگڑے تو یاد رکھو ہماری زبانیں آج تم لاکھ کہتے ہو اسلام قبول کر لو، اسلام صحیح دین ہے، لیکن یہ لوگ اعتراضات پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے فلاں کیوں کیا، یہ 6 سال کی بچی سے شادی کیوں کر لیا، کوئی کیا ہے بدبخت اصل اسلام پر بات اٹھا رہا ہے، کوئی بدبخت ہے جو اللہ کے رسول کی بیویوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی بدبخت ہے جو اللہ کے رسول کے کردار پہ اشارہ کر رہا ہے، کوئی بدبخت ہے جو اسلامی احکامات پہ اشارہ کر رہا ہے۔ کیوں یہ اشارے نہیں ہوئے جاہلیت میں جب وہ سب مشرکین تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اور اسی طرح عتبہ تھا، شیبہ تھا، ربیعہ تھا، اس نے کیوں نہیں کیا کہ تم عائشہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی، جبکہ آج کا غیر مسلم ہم کو پوچھتا ہے۔ وہ بھی تو غیر مسلم تھا، وہ بھی تو مشرک تھا، وہ بھی تو کٹر دشمن تھا، وہ کیوں نہیں بتایا ہاتھ انلی؟ وہ جانتا تھا کہ یہ با اخلاق ہے، اس کا کوئی کردار گھٹا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی کردار بد اخلاقی پر نہیں ہے۔ جب یہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم نہیں اٹھا سکتے، کوئی اشارہ آج تک اخلاقی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اٹھا۔ جب جاہلیت کے زمانے میں اور نبوت کے زمانے میں اور پورے اسلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اٹھایا تو کردار پہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اٹھایا تو اسلامی طور پر شرک اور توحید کے مسئلوں پہ اٹھایا۔ آج ہم پر کیوں آوازیں کسے جا رہے ہیں، آج اشارے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ہم زبانی اسلام تو رکھتے ہیں، کتابوں کا اسلام تو ہمارے پاس ہے، عمل کا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اسے بلا کے کہتے ہیں دیکھو کتابوں میں کیا خوبصورت باتیں ہیں، قرآن میں کیا خوبصورت باتیں، اسے پتا تو نہیں، وہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس تو خوبصورت کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان؟ ہم اسلام کا غلط پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو مشکل یہ پڑی ہے کہ ہمارے ہر کردار پر کیا ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اگر ہم پکے مسلمان، عملی مسلمان بنیں گے، ہمارے بچوں کو ہم سکھائیں گے، ہماری عورتوں کو ہم سکھائیں گے، اور سب مل کے پورا معاشرہ بتائے گا کہ اسلام یہ ہے، جو پڑھنے کی چیز نہیں ہے، جو دیکھنے کی چیز ہے، پھر تمہیں تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھے گا خود آ کے داخل ہوگا۔ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، دلیل پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ دلیل یہ ہے، ہاں، ثمامہ ایک بڑے پیارے صحابی کا نام ہے، ثمامۃ بن اسال۔ ثمامہ یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا اسلام سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار ترین فرد بھی تھا۔ اور اس کی سب سے اہم ترین بات جو یاد رکھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جانی دشمن بھی تھا۔
سنو، غور سے سنو، شیطان اسی وقت ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں لائے گا۔ یہ 2-3 منٹ واقعہ سن لو، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کئی بہانے، کئی سازشیں کیا، اور کئی مرتبہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ صحابہ کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ ثمامہ بڑا سردار، بڑا پیسے والا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن۔ اس بات سے سیدھا پکڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کا جانی دشمن جو ہر مرتبہ اللہ کے رسول کو ذکر دینے اور تکلیف دینے کی کوشش کرتا، آج آپ کے قدموں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، یہ مسجد نبوی کا یہ ستون ہے نا، کچھ بات نہیں، کہا کہ مسجد نبوی کے ستون ہیں، اس ستون سے اس کو باندھ دو، ضرورت کے وقت کھولا کرو، کھانا پانی کا انتظام کرو، پھر بقیہ ٹائم وہ مسجد نبوی کے ستون سے بندھا رہے۔ کچھ کام، اب یہ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے، خاص طور پر فجر کے لیے، تو اس کے پاس کھڑے ہو کے 2-3 باتیں پوچھتے، کہتے کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، قیدی بن کے آپ کے پاس کیا ہے، ستون سے بندھا ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کیا چاہتے ہو؟ تو ثمامہ کہتا کہ دیکھو، اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ بتا دیں، میرے پاس بخدا اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، آپ جتنا مانگتے ہیں اتنا میں آپ کو دینے کو تیار ہے۔ اگر آپ کو مال نہیں چاہیے پھر تو آپ مجھے آزاد کر دیں، یہ آپ کا احسان رہے گا میری زندگی بھر کے لیے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، آزاد بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں گے تو بالکل صحیح دیں گے، کیونکہ میں نے اتنی مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آج میں پکڑا گیا ہوں اور آپ حکم دیں کہ مجھے قتل کر دو تو آپ بالکل صحیح کریں گے۔ اللہ کے رسول مسکراتے آگے بڑھ جاتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، دوسرے دن ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا پوچھتے ہیں اتنا سونا دینے کو تیار ہوں، اگر دراصل آپ مجھے قتل کریں گے تو واقعی ایک دشمن کو قتل کرنے کے برابر کا مسئلہ ہے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چھوڑیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو کھول کے چھوڑ دو۔ وہ حیران، آزاد ہو کے بھی ہل نہیں رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ واقعتاً میں آزاد ہو گیا۔ دیکھا کہ بالکل رسیاں وغیرہ کھل گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آزاد کرتا ہوں۔ وہ حیران کہ میں نے کہا کہ آپ جتنا پیسہ، جتنا سونا آپ مانگتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں آزادی کا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک پیسہ نہیں مانگا اور بغیر کوئی پیسے کے آزاد کر دیا۔ کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، کوئی کنڈیشن نہیں۔ اب یہ باہر نکلے، مدینے کے قریب ایک ندی بہ رہی تھی، گئے اس چشمے پر نہایا اور عاریتاً کسی کے پاس سے لباس پہن کے پہنا اور بھاگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اشہد انک محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لایا۔ کون سی تبلیغ ہوئی یہاں پر؟ کون سی جمع بندی جمع اور کیا ہے دعوت کے اعتبار سے گھنٹے گھنٹے تقریریں ہوئی اللہ کے رسول کی؟ کوئی تقریر نہیں، صرف اس نے معاشرہ دیکھا، 3 دن تک مدینے کے احوال دیکھے، یہ لوگ کیا ہیں، راتوں کے سب سے بہترین عبادت گزار، دن کے سب سے بہترین شہسوار، عبادت میں، نماز میں، روزے میں نہیں بلکہ زبان میں، اخلاق میں، عادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں بلند ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا بدبختی ہے۔ اللہ کے رسول نے آزاد کیا تو وہ گئے، نہائے، پاکی صفائی کی، اچھے کپڑے پہنے، دوڑے بھاگے آئے، کہا کہ اللہ
اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر ایک جملہ کہا کہ اللہ کے رسول میں پہلے دن ہی جان گیا اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا پیارا دین ہے، مجھے قبول کر لینا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں قید میں اسلام کو قبول کر لوں تو دوسرے دشمن مجھ پر تانا لیں گے کہ یہ ڈر کی وجہ سے، قیدی رہنے کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر لیا، اس واسطے میں نے یہ اعلان نہیں کیا۔ جب آپ مجھے آزاد کیے تب میں جا کے آزادی کے ساتھ آج میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر رہا ہوں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا چہرہ تھا جو مجھے ناپسند تھا تو وہ آپ تھے، لیکن اس گھڑی سب سے خوبصورت ترین چہرہ جو مجھے محبوب ہے وہ آپ ہیں اللہ کے رسول، اور دنیا میں کوئی جگہ جس سے مجھے نفرت تھی وہ مدینہ تھا، لیکن آج صبح سب سے خوبصورت ترین جگہ جو دنیا کے اندر ہے وہ مدینہ ہے۔ اے اللہ کے رسول میں یہ تمام تر اپنے کمزوریوں کے ساتھ آپ پر ایمان لایا۔ پھر وہ سمامہ بن اسال نہیں، حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اصل تو عمل ہے میرے بھائیوں، نمونہ تو عمل ہے، بدعملی سے آپ کچھ نہیں دے سکتے، خود بھی برباد، معاشرہ بھی برباد ہوگا۔ اپنی اصلاح پہ نظر رکھو، اپنے اعمال کو تولو، بستر پہ جاتے وقت محاسبہ کرو، آج میں نے کتنے جھوٹ بولے، آج میں نے کتنی باتیں وہ کی جو دوسروں کو تو بولتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں، آج میں نے کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنا اسراف کیا، آج میں نے کتنا لوگوں کو دکھ پہنچایا، آج میں نے کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا۔ یاد رکھو یہ چیزیں آپ گنتی کر کے ہر دن کم کریں گے۔ 5 بولا نہیں، کل 4 ہی بولوں گا جھوٹ، 4 بولا نہیں، اس سے کم۔ محاسبہ کرو اپنے آپ کا، پھر عمل پہ جمو۔ یاد رکھو پھر کوئی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو غیر مسلموں میں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ہی اتنا بلند ہوگا کہ جو دیکھے گا وہ پوچھ کے آئے گا کہ اس مذہب میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔